اب بیوروکریٹس، میں تمہیں کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا، میرا تو مزدور ظالم ہے، ریڑھی والا ظالم ہے۔ ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں، نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ تین بڑے سبب ہیں۔ تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو، اتنا تو دو۔ یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کاٹ دو، لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتی۔ یعنی سارا دن رواجی محرم آتا ہے، 10 دن کے رو پیٹ کے بعد یہ جنت واجب ہوگی۔ جنت اتنی سستی ہے کہ خالی رونے سے جنت مل جاتی۔ ربیع الاول آیا، 12 دن ہم نے خوب جل سے جلوس کی، اور پھر کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے؟ ہر پل ہر سانس جسے یاد کرنا فرض عین ہو، صرف 12 دن کے رسم و رواج سے میرے رب نے محبوب بنایا ہو، حبیب بنایا ہو۔ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی عزت سے بولا یا ایھا النبی، کبھی احترام سے بولا یا ایھا الرسول، کبھی محبت سے بولا یا ایھا المزمل، کبھی لاڈ سے بولا یا ایھا المدثر۔ یہ 4 لفظوں میں کیا میرے رب نے دکھا دیا، یا ایھا النبی۔ آدم علیہ السلام سے بات کی، یا آدم، نام لیا۔ نوح علیہ السلام سے بات کی، یا نوح، اے نوح۔ ابراہیم علیہ السلام سے بولے، یا ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولے، یا موسیٰ۔ داؤد علیہ السلام سے بولے، یا داود۔ زکریا سے بولے، یا زکریا۔ یحییٰ سے بات کی، یا یحییٰ۔ عیسیٰ سے بات کی، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 نبیوں سے بات کی ہے، نام لے کر کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ 8 نبیوں سے بات کی، نام لیا ہے۔ اپنے نبی سے بات کی، یا محمد نہیں، یا احمد نہیں، یا ایھا النبی، عزت۔ پھر اس سے اوپر کا لیول، 7 پروٹوکول شامل کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس سے ایک لیول اور اوپر چلے گئے، محبت، عزت، احترام، 7 محبت شامل کی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ شامل کیا، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، محبت بھی، اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جس ہستی کو اللہ بنانے والا خالق ہو کر یہ پروٹوکول دے، حضور 12 دن کے لیے۔ آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے کہا، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا، تیرے لیے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا سا قرآن سے دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کا میرے حبیب آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ نیم پلیٹ اتر جاتی ہے نا، اب شمیم صاحب ایک جگہ جا جائیں تو جب یہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، آج کل رضوی صاحب یہاں یہ چلے جائیں کوئی اور نیم پلیٹ لگ جائے گی، لیکن میرے اللہ نے کہا تیرا نام جو آیا ہے نا یہ اترنے کے لیے نہیں آیا، زمین آسمان تو اتر جائیں گے لیکن تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہی رہے گا، یہ نہیں اتر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، سارے بغیر نقطے کے حرف ہیں۔
اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے. بغیر نقطے والے حرف میں قوت زیادہ ہے اور نقطے والے حرف اس کے مقابلے میں کمزور ہے. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے حرف استعمال کیے بغیر نقطے والے اللہ، اور اپنے نبی کے لیے نام جب پسند کیا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد. اور دوسرا جب نام لے کر آیا تو وہ لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، احمد. پھر برابری کی ترازو تول کے عدل کیا. اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں. اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4. پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. جہاں اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہو، ہم نے صرف ربیع الاول رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا. محرم رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا. تو بھائیو میں کیا عرض کروں، دکھڑے ہیں، تقریر میں نے کیا کرنی، دکھ ہیں، دکھ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ. عدل کو ساتھی بناؤ. یہ قلم کائنات کی حسین ترین نعمت ہے اگر اس سے عدل نکلتا ہو، اور یہ سائنائڈ زہر سے بھی زہریلا اگر اس سے ظلم نکلتا ہو. اگر یہ قابل فروخت ہے تو اس سے خوفناک چیز کوئی نہیں آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے. اور اگر اس کو کوئی خرید نہ سکے تو یہ راتوں کی تہجد اور دن کے روزے، گرمی کے طواف، سرد راتوں کا جاگنا، اس سے اس قلم کے ایک لفظ کی قیمت زیادہ ہے. میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے. رکوع کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے. عدل والوں کی کمی ہے، ظلم کا بھرا دیس ہے. میں آپ کی منت کرتا ہوں، اگرچہ اس قانون میں عدل کہاں سے آئے گا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا. یہ نہیں کہا رات کو تہجد پڑھ، اتنے نفل پڑھ، دن کو روزے رکھ، اور اتنا قرآن پڑھ، اتنی تسبیح پڑھ. کہ لوگوں کو نفع پہنچا، سب سے بہترین بن جائے گا. اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. جو نفع آپ سے مل سکتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا، عبد الملک، ولید، سلیمان نے ظلم کیا، اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا. ایک اور واقعہ ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے. یزید ایک ظلم کی داستان ہے. 3 بر اعظم پہ حکومت، 39 سال کی عمر میں مر گیا کہ 42 سال کی عمر. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 3 بر اعظم کی حکومت ملی 22 سال کی عمر میں. 22 سال کی عمر تو پاگل پن کی عمر. اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو موت تک کی ہے، اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں. 3 بر اعظم میں جھنڈا لہرا رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں. 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ تمہاری حکومت پڑی ہے، جس کو چاہے دے دو. حکومت چھوڑ دی. 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دے، مجھے نیچے دے دو. اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی. تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے. اور ہشام بن عبد الملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے. ان کو تانا ملا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں. کیا کریں گے تیرے بعد؟ فرمایا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں.
کیا خوبصورت بات. کہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں. کہ میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے گا، برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی. 30 برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ ہشام کی اولاد جن کے لیے ان کا باپ 10-10 لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے. اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر لیتے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں. تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا. عبد الملک بنو امیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بنو امیہ کا، جو 83 سال حکومت کی. کہ عبد الملک پل صراط پہ آیا اور جہنم میں گر گیا. پھر اس